بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 9 ذی الحج کا دن اور اس کے اعمال۔ یہ روز عرفہ ہے اور بہت بڑی عید کا دن ہے، اگرچہ اس کو عید کے نام سے موسوم نہیں کیا گیا۔ یہی وہ دن ہے جس میں خدا تعالی نے بندوں کو اپنی اطاعت و عبادت کی طرف بلایا ہے۔ آج کے دن ان کے لیے اپنے جود و سخا کا دسترخوان بچھایا ہے، اور آج شیطان کو دھتکارا گیا ہے اور وہ ذلیل و خوار ہوا ہے۔ روایات ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے روز عرفہ ایک سائل کی آواز سنی جو لوگوں سے خیرات مانگ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا، افسوس ہے تجھ پر، آج کے دن بھی تو غیر خدا سے سوال کر رہا ہے، حالانکہ آج تو یہ امید ہے کہ ماؤں کے پیٹ سے بچے بھی خدا کے لطف و کرم سے مالا مال ہو کر سعید و خوش بخت ہو جائیں گے۔ اس دن کے چند اعمال ہیں۔ پہلا، غسل کرے۔ دوسرا، امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرے، اس کا ثواب 1000 حج و عمرے اور 1000 جہاد جتنا، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ اس زیارت کی فضیلت میں بہت سی متواتر حدیثیں نقل ہوئی ہیں کہ آج کے دن جو کوئی حضرت کے قبہ مقدسہ کے سائے میں رہے تو اس کا ثواب عرفات والوں سے کم نہیں زیادہ ہے، اور وہ ان لوگوں سے مقدم ہے۔ حضرت کی زیارت کی کیفیت باب زیارت صفحہ 823 پر موجود ہے، جو طولانی ہے، آپ وہاں رجوع کر سکتے ہیں، مفاتیح الجنان میں صفحہ 823۔ تیسرے، نماز عصر کے بعد دعائے عرفہ پڑھنے سے قبل زیر زمین 2 رکعت نماز بجا لائیں اور اپنے گناہوں کا اقرار و اعتراف کریں تاکہ اسے عرفات میں حاضری کا ثواب ملے اور اس کے گناہ معاف ہوں۔ اس کے بعد ائمہ طاہرین علیہ السلام کے حکم کے مطابق دعائے عرفہ پڑھے اور اعمال عرفہ بجا لائے۔ شیخ کفعمی نے مصباح میں فرمایا ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ مستحب ہے، بشرط کہ دعائے عرفہ کے پڑھنے میں کمزوری کا بھی خوف نہ ہو۔ زوال سے پہلے غسل کرنا بھی مستحب ہے، اور شب عرفہ اور روز عرفہ زیارت امام حسین علیہ السلام بھی مستحب ہے۔ زوال کے وقت زیر آسمان نماز ظہر و عصر نہایت متانت و سنجیدگی سے بجا لائے۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے، جس کی پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ توحید اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ کافرون پڑھے۔ یہ 2 رکعت نماز اور باقی ارکان صبح کی طرح بجا لائے۔ اس کے بعد 4 رکعت نماز پڑھے، جس کی ہر رکعت میں الحمد کے بعد 50 مرتبہ سورہ توحید پڑھے۔ مؤلف کہتے ہیں کہ 4 رکعت نماز وہی امیر المؤمنین علیہ السلام کی نماز ہے جو اعمال روز جمعہ میں مذکور ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ 4 رکعت نماز کے بعد تسبیحات پڑھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہیں اور سید ابن طاؤس نے اپنی کتاب اقبال میں درج کیے ہیں۔ یہ مفاتیح الجنان صفحہ 469 پر موجود ہیں، اور جو زیارات ہیں اور دعائیں طولانی ہونے کی وجہ سے یہاں پر ہم لے کر نہیں آ رہے۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔
مصطفیٰ کا پسر